عدیل جیسا گھٹیا شخص جس کی حقیقت آخرکار سب کے سامنے آ کر رہے گی کہ وہ کس قدر لالچی ہے، رباب کے ساتھ شادی اس لیے کی تاکہ اس کی دولت کو ہڑپ کر سکے اور دوسری جانب اس کی کمپنی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عدیل کو ایسا لگا کہ اس کا پلان تو کامیاب ہو جائے گا اور پھر کیا ہے کہ نتاشا کے ساتھ شادی کر لے گا۔ عدیل جیسا بیٹا ہو تو ماں باپ کو کس قدر بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہے۔ عدیل جیسا شخص جس نے اپنے باپ کو یہ تانا دیا تھا کہ آپ نے سرکاری نوکری کر کے اور اس چھوٹے سے گھر میں رہ کر کیا ہی بنا لیا ہے۔ عدیل کے برے دن تو اسی دن ہی سے شروع ہو گئے تھے جب اس نے اپنے باپ کی محنت پر سوال اٹھایا تھا۔ جس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کو بڑے ہی فخر سے رباب کے گھر لے کر گیا جیسے کہ وہ بنگلہ اس کا ہے اور اس کی اپنی محنت و لگن کی کمائی کا ہے۔ اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بول کر کہ رباب انہیں پسند کرتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو یہاں پر لے کر آ گیا۔ لیکن اس کی ماں نے جب رباب کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سفید کو ذرا بھی دکھ نہیں ہوا کہ عدیل کی ماں کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ شرجینا کے ساتھ اپنا سلوک رکھتی تھی اس کے ساتھ شاید ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے غیرت مند باپ کے لیے کافی زیادہ دکھ ہوا، جو دوسروں کا 1 روپیہ لینا بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ کس طرح سے ان کے بیٹے نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ڈرامہ مزید انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ رباب کس طرح سے دھکے دے کر عدیل کو اپنے گھر سے باہر نکالنے والی ہے۔ اس کے ماں باپ جب اس کے گھر میں ہوتے ہیں تو رباب کہتی ہے اپنا بوریا بسترا باندھیں اور یہاں سے چلنے کی تیاری کریں۔ آپ کی طرح کے میڈل کلاس لوگ اور ان کا یہ بیٹا ویسی ہی سوچ رکھتے ہیں جیسا کہ ہر کوئی رکھتا ہے۔ کسی کے بعد دولت کیا دیکھی اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ اس کے بابا تو حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رباب بیٹا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میرا بیٹا ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ رباب کہتی ہے یہ چیز آپ اپنے بیٹے سے خود ہی پوچھ لیجئے تو اچھا ہوگا۔ آپ کا بیٹا ایک طرف نتاشا کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں ہے تو دوسری جانب وہ میری جائیداد کو ہڑپ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کا بیٹا نہایت گھٹیا اور ایک لالچی شخص ہے۔ اس نے کیا سمجھا تھا کہ یہ نتاشا کے ساتھ شادی کر کے میری دولت پر قبضہ کر کے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کرے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ میرا نام رباب ہے۔ اس کے اوپر جتنا پیسہ میں نے خرچ کر دیا ہے نا، یہ اپنی ساری زندگی بھی لگا دے تو مجھے واپس نہیں دے سکے گا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو عدیل، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ آفس کے باس بنے پھرتے ہو نا، وہ آفس جو میرا ہے، میری گاڑی، میرا بنگلہ، ہر چیز تو میری تھی، تمہارا کیا ہے؟ اپنا کچھ ہے نہیں اور اس کے باوجود تم میری ہی دولت پر ڈاکہ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ عدیل کہتا ہے تم جیسے ٹاکسک لڑکی کے ساتھ میں رہنا ہی نہیں چاہتا۔